are going to learn something about lessons from Holy Quran. So before we start, I request our Hazrat to start with prayer. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, we will start now. Okay. Okay. This will be in English. So I request everyone to mute yourself so that there will be no disturbance. So today we are going to discuss about the nutshell lessons from Holy Quran. Today, Laikur Rahman Hazrat will be speaking. Fauzia Miss will be speaking. I believe Saddam Hazrat will be speaking. Myself, I am going to show you few slides which will be beneficial for all the students, parents, and the viewers of this webinar. So let's begin. What is Quran? Quran is a holy book for Muslims. So in general, we tell Muslims the believers of God. Revealed in stages to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam over 23 years. Quranic revelations are regarded by Muslims as the sacred verses of God, intended to correct any errors in previous holy books. Quran is the last revelation for humans. It has 114 surahs. So what we have to learn is, Quran admits that ever since this earth was created, there were many prophets sent for humans to different nations, and many groups were given holy books. These books had guidelines as how to live in this world, but in due course, the books were manipulated for the selfishness of few groups who were devilish in nature. Just a small translation of this. So Quran क्या है? Quran में बहुत देर से ये क्या है कि इसके पहले भी आपको हमना बहुत सारे किताबा दी गए थे, तो ये किताबें में जो भी गलतियां थे, उस गलतियां को करेक्शन के साथ आपको हमना लास्ट रिविलेशन आया हुआ है. ये रिविलेशन जो है वो 23 इयर्स के टाइम में आपको आया था. तो एक हिस्सा आपको हमना ये किताब में जो भी 114 सूरा से वो आया नहीं. ये आपको मैडम बात करते हैं मालूम नहीं. Please mute yourself. Okay, so this is the translation. Because in Quran it's very clearly told that दुनिया कब से बना हुआ है, तब से आपको हमना बहुत सारे गाइडलाइंस के लिए दी गए थे. So ये गाइडलाइंस जो फॉलो नहीं करते थे वहां को डिस्ट्रक्शन हुआ है, और डिस्ट्रक्शन के बाद this is the last, we are nearing the end times.
تو اینڈ ٹائمز کے ٹائم میں آپ کو ہمنا ایک لاسٹ ریولیشن آیا ہے وہ چاکو قرآن. Next, what does it talk about? It talks about angels, jinns, creation of universe, his amazing works, slavery of mankind towards materials, money, time that takes away their peace and health. So seek peace, get closer towards Allah by following the rules, making Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a role model. The last revelation means that this earth is going to get destructed in few hundreds or thousands years from now. Allah knows best. Hence, this warning was given to all humans that those who had been doing evil deeds, spreading hatred, committing sins, misguiding others, this is a final wake-up call to get themselves in the right path. So, Quran talks about the greatness of Allah, Tawheed, that is the one supreme power that created this universe and takes care of its creation until it perishes. Rewards in hell and punishment in heaven. It also tells life stories of previous prophets, leaders, pious personalities, arrogant rulers, devils, dark forces, and their end. It also talks about the guidelines for marriage, divorce, political ruling. It is a prevention against many diseases and also a protection from evil eyes. It also talks about historical monuments that were destroyed by Allah due to the bad behavior of those people in that nation. Amazing geographical locations which is still to be explored by mankind, the war between many nations, dialogues between individuals, sacred fruits, few birds, etc. There are so many things which is being told in this book. So we need to understand the multiple meanings which is given in this book. The Quran invokes the importance of Friday, that is a sacred day of worship, in a chapter called Al-Jumu'ah, meaning the day of congregation, which is also the word for Friday in Arabic. It states, you who believe, when you are called to congregational prayer, hasten to the remembrance of God and leave off trade. So we have a to-do list on Friday. The first one, it is taking care of your personal hygiene. So we need to trim fingernails and toenails, shave underarms, take a ghusl, perfume yourself, wear good clothes. The second is reciting Suratul Kahf. Read all the surah Suratul Kahf, all the verses. But especially you need to memorize the first 10 verses and the last 10 verses in Suratul Kahf. And third to-do list, pray for the Prophet sallallahu alaihi wasallam often. By reciting 10 sins will be forgiven. Allah blesses you 10 times. 10 good deeds are written and you are elevated 10 ranks. And fourth is a hadith. Make sincere dua in the last hour before sunset. So what does the hadith tells about this? There is such an hour on Friday that if any Muslim makes dua in it, his dua will definitely be accepted. So what is the circumstances of the revelation of Suratul Kahf? Why Suratul Kahf was revealed? It was in response to specific questions raised by Quraysh. The Quraysh who had never heard of a prophet before from any previously revealed divine book until prophet began preaching. They approached the elders of Jewish community in the city of Yathrib, that is Medina. They asked what is prophet and signs of a true prophet. So they go and the elders among the Jewish community told them to test the prophet with 3 questions. I hope all understand. I am making this in English because I am not so fluent with Urdu and there are many non-Muslims who wants to learn more about Quran. So I have made it in English. So Suratul Kahf क्यों आपको रिवील किया गया? क्योंकि उस टाइम में कुरैश के लोगों के अंदर आपको एक नबी नहीं थे. वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको बहुत डाउट कर लगते. तो वो लोग क्या करे, जूइश कम्युनिटी के जो एल्डर रब्बई रहते हैं उनके पास जाकर पूछते हैं ये प्रॉफिट का निशानियां क्या क्या है. तो उस टाइम में जो जूइश कम्युनिटी के जो एल्डर्स रहते हैं उन्होंने आपको बोलते हैं तुम जो भी नबी कहते हैं तुम्हारे पास, उनके पास जाके ये 3 सवाल आप करो.
तो वो 3 सवाल क्या है? What is the story of the young men who fled seeking Allah's protection? That is the people of the cave. The next question is, what is the story of the king whom Allah blessed with the east and the west? This is a story about Dhul-Qarnain. And what is Ruh? The soul. About the soul, it is mentioned in Surah Al-Isra. The Jews added that the prophet should the answers to the first 2 questions, but not the third one, because only Allah knows it. तो ये 3 सवाल क्या है? पहले आपको जो अशाबे काफ है उनके बारे में एक कहानी है, उनके पास जाको आप सवाल करो करको बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? दुलकरनैन के बारे में पूछताछ करते हैं. और तीसरा सवाल जो है रूह के बारे में होता है. तो जूइश के जो रब्बे लोग बोलते हैं कुरैश के आदमियों के पास, ये 2 सवाल, पहले 2 सवाल का जवाब तो वो आसान से दे सकते हैं, लेकिन तीसरा सवाल दुनिया में कौन से इंसान भी नहीं जानते, वो आपको रूह के बारे में है, जो सिर्फ अल्लाह के पास उसका इल्म है. नेक्स्ट, व्हाट इज द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम सूरतुल काफ? द सूरतुल काफ, इसका इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन है द केव. इट इज द 18th surah of the Quran. He who reads Suratul Kahf on Friday, जुमा के दिन जो पढ़ते हैं, Allah will shower a light, दिल में जो नूर, अक्सर इंसानों के दिल आपको अंधेरे में भरा हुआ है, डार्कनेस, जो भी इल्म सीखते हैं उसमें उनको नूर मिलती है. सो सूरतुल काफ पढ़ने से दिल में नूर भर जाती है, जो डार्कनेस है वो दूर हट जाती है. That will last till the next 2 Fridays. Those who recite the surah on every Friday, Allah will forgive all of his or her sins. Whoever reads Suratul Kahf on Friday, Allah will bless his house and protect him from poverty. So गरीबी से भी हमना ये protection मिलती है और blessings भी मिलती हैं, क्योंकि सूरतुल काफ पढ़ने के टाइम में फरिश्ते आते हैं और दिल में नूर भर जाती है, और ये आखिरुल ज़माना के प्रोटेक्शन के लिए हमें पढ़ने वाले एक सूरा है. It unfolds the lines, stories and symbols that have inspired persons over thousands of years. So जब से लेकर कुरान के रिवोल्यूशन हुआ है, इसमें जो लाइन्स है, इसमें जो स्टोरीज है, इसका जो सिंबल्स है, ये बहुत सारे इंस्पिरेशन बना हुआ है बहुत सारे लोगों को. तो इसमें क्या कहानी है? फर्स्ट इज द पीपल ऑफ द केव. नेक्स्ट, द 2 men and their gardens. The 3rd story is Prophet Musa's momentous encounter with Khidr alayhi salam, and Gog and Magog, which we tell Yajuj and Majuj. Next, what is a cave? We should understand first of all why Suratul Kahf has an English translation called cave. So usually if you have a geographical picturization, a cave is a natural underground hollow space. Hollow means you don't know how deeply it goes, but it keeps on going inside. They can have narrow passageways. बहुत सारे उसमें passage कहाँ से वो जाता है, कितना narrow है, हमें मालूम नहीं होता है. Corridors and chambers, that is caverns. They are usually formed when underground acidic water wears away softer stones such as limestone. Caves can have formations in them such as stalagmites and stalactites. This surah also has many meanings. एक आयत में multiple meanings है, हमारे लिए बहुत सारा words of wisdom है. For one single verse, guidance for human beings towards the end times. So आखिरुल ज़माने के लिए जो पढ़ के उसमें से क्या सबक मिलती है, वो guidelines हमें follow करे तो that will be useful for any kind of Muslims to protect himself from the fitna of Dajjal. And there are many motivational lessons which is included in Suratul Kahf. Next, केव ऑफ द 7 स्लीपर्स. क्या सूरतुल अशाबे काफ के बारे में बाइबल में भी इलस्ट्रेशन दी गई है, लेकिन बाइबल में क्या बोला गया है कि 7 स्लीपर्स थे. द सेम इसमें आपको करेक्शन हो को क्या आया है, अशाबे काफ थे, लेकिन वो 7 थे या 8 थे या फिर 9 थे, वो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानते हैं. अब ये केव कहाँ है, जोग्राफिकल लोकेशन हमें देखे तो इट इज इन अमान. वेयर इज अमान? इट इज इन जॉर्डन. In Christian and Islamic tradition, the 7 sleepers is the story of a group of youths. ये आपको बड़े जने की कहानी नहीं है, जो बहुत यूथ रहते हैं, वो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं और वहां से आपको वो सिटी छोड़ के ये केव के अंदर प्रोटेक्शन लेके चल जाते हैं. Who hid inside a cave outside the city of Ephesus around 250 AD to escape one of the Roman persecutions of Christians
and emerged some 300 years later. So अब के जमाने में जैसे मुसलमान को बहुत सारे तकलीफ होते हैं, रेफ्यूजीज बनाते हैं, उस टाइम में क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियनिटी थे वो फॉलो करते थे, एक खुदा को मानते थे. ऐसे लोगों में से ये 7 स्लीपर्स या फिर 8 जो है उस टाइम में परसिक्यूशन करते थे, वो आपको अल्लाह के नाम लेके प्रोटेक्शन के लिए केव के अंदर चल जाते थे. In the suburb of Abu Alanda in Amman, on the slopes of Mount Pian near Ephesus, the grotto of 7 sleepers with ruins, the religious site built over it was excavated in 1926 to 1928. So ये कब आपको फाइंड आउट करे इसका ruins? In 1926 में आपको फाइंड आउट करे थे, लेकिन कुरान में 1400 ईयर्स के पहले ही आपको हम ना इसके बारे में बता गया था. Al-Rakim, mentioned in the Holy Quran in a surah named Al-Kahf, it is located outside the village of Al-Rakim, which is 10 kilometers east of Amman, which is based in Jordan. So I am sharing few pictures of the cave, so you can see how it is located in the middle part of that city. So this is what Allah is talking about. There is no food, there is no water. One sleeper used to sleep and the other sleeper also had, but Allah had blessed them with sunlight. The sunlight enters this cave and this is how क्लास में है उन्हें, उसे क्लास चलता है. Please mute yourself. Okay, this is a tourist site actually. So what it shows, this is a cave of the 7 sleepers. It is mentioned in Quran and it was done during the time of Byzantine tombs. You can find how they went and hid inside. So like this, Suratul Kahf also have many hidden meanings which we have to decode and find it out. This is the exterior view of that cave. So this city, this Amman, is located in Jordan, which is very nearer to Israel, the Gaza Strip, Lebanon, and Egypt. This is a very clear map. So you can find Amman is located here in the Jordan. So scientifically, if we speak about this sleeping, we can quote many examples as hibernation. So what is hibernation? It is a state of reduced activity in some organisms to escape cold winter conditions or any kind of conditions. So scientifically, it is proven that many animals or many things can go into hibernation. So Allah says in Suratul Kahf, for 309 years, these men were kept in hibernation. Now, what does this 309? How is this 309 years mentioned in Quran? So there is an astonishing counting of years. In verse number 25, that is a chapter 18 in Holy Quran, it talks about 7 sleepers and states that they spent 300 years in the cave and additional 9 years. So जब आयत जब बोलते हैं तो एक ही सा को 309 करके बोल सकते थे अल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं मेंशन करते हैं. He has a very unique style of telling it. He says 300 years in the cave और additional जो 9 साल है वो कौन से बेसिस में बोलते हैं, इसमें से हम ना क्या सबक मिलती है. Nobody knew at Muhammad's time why the verse didn't state the total number as 309 instead of the above expression. Also in Arabia, nobody knew that at that time the difference between lunar year and solar or Gregorian calendar. So आज जो है 1st January 2021, this we are celebrating or we are calculating as per the Gregorian calendar. ये हमारा calendar Islamic calendar नहीं है. Islamic calendar आपको lunar year के basis पे सेलिब्रेट की जाती है. और ये जो आज का जो जनवरी 1 है, ये आपको सोलर कैलेंडर है जो सूरज के हिसाब में की जाती है. दैट इज वाई फरवरी में 20 पर 8 दिन आता है, एक महीने में 30 पर 1 दिन आता है, एक महीने में 30 दिन आता है. लेकिन लूनार कैलेंडर में आप देखें तो इट विल बी 30 डेज. द लूनार ईयर इज 11 डेज शॉर्टर देन द सोलर वन. सो 11 दिन कम पड़ने से इसमें आपको अल्लाह एक्सप्लिसिटली ही इज टेलिंग the amazing fact, 300 years. The difference between the lunar year and the solar year is 9 years. That is why Allah is dividing it and he is telling 300 plus 9 years. So next one, among that 4 stories, let us discuss about the first story now, the people of the cave. So इसमें ये कहानी सूरतुल खाफ में 4 फितना से बचने के लिए हमना 4 तरीका बताया गया है. So the first fitna
it is about the religion. دین کو فالو کرنے میں کیا کیا دقت آتی ہے وہ جوانوں کو, اور وہ جوانوں اس میں سے بچ کے کیسے جاتے ہیں اور اللہ کو ان کو کیسا پروٹیکٹ کرتے ہیں. Okay, the first story is about the people of the cave. Young men sought refuge in the cave. So اب refugees کا سیزن ہے, آپ کہاں بھی دیکھیں تو بنگلہ دیش میں یا پھر آسام ہے یا پھر سری لنکا, you can find many refugees in all over the world. So how did this young men seek refuge? کہاں پہ جا کو refuge seek کے تو they went inside the cave. People were persecuted for being a believer of God. ان کا گناہ کیا تھا, یہ صرف آکو یہ خدا کو ماننے والے تھے, یہ آکو آئیڈلز کو ورشپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. The king of the land wanted to kill them, group of young people. تو وہاں کے جو king تھے ان کو persecute کرنا چاہتے تھے. They fled and sought protection in a cave and Allah protected them. So ایک دن دو دن نہیں, ایک سال نہیں, 2 سال نہیں, 309 سال کو اللہ کو ان کو پروٹیکٹ کر کو رکھتے ہیں یہ کافر اور مشرک کے ہاتھوں سے. Why Allah chose to tell the story of young men? تو یہ سورۃ الکہف میں کیوں ان کے بارے میں بولا گیا, تو آلریڈی ہمیں بولے تھے کہ قریش کے لوگ کو ان کا سوال تھا ہمارے نبی کے پاس کہ یہ کہانی کا بارے میں تمہیں بولو, تبھی کو یہ سورۃ الکہف کو نازل ہوا تھا. نمبرز آف ینگ مین, تو اس میں 7 ہے یا 8 ہے یا 9 ہے, ہم نہ معلوم نہیں ہے, ایک کتا بھی ہے کر کو بولتے ہیں. Number of years they slept. So biblical references میں آپ کو یہ years کے بارے میں نہیں بولا گیا, جو کہ ہم نا قرآن میں بتایا گیا ہے 309 years. اس کے بعد کیا ہوا, یہ 309 years کے بعد انہوں باہر آنے کے بعد کیا ہوا, that has a very depth meaning that we will discuss in the next workshop. So next is the man with 2 gardens. سورۃ الکہف کے نیکسٹ کہانی میں آپ کو مین وتھ 2 گارڈنز کے بارے میں بولا گیا ہے. تو اس میں کیا کون سے فتنہ کے بارے میں ہے تو میٹیریلزم. The second story it is in the surah. It illustrates the fitna of money. So اب کے زمانے میں جو جس کے پاس ٹائم نہیں ہے پیسے کمانے میں ان کے پورے زندگی لگا ڈالتے ہیں, ان کے بارے میں یہ بولا گیا ہے. The consequences of being mentally consumed by it. جو پیسے کمانے میں ان کے پورے زندگی لگا ڈالتے ہیں, ان کو ورشپ کرنے بھی لیے ٹائم نہیں ملتا اور سکون بھی نہیں ملتا ہے. منی causes one to become arrogant. پیسے آنے انسان کے کیریکٹر بدل جاتی ہے. And finally lose everything. تو یہ سب کچھ کھو کو بیٹھ جاتے ہیں. So what is the solution which is mentioned in Surah Al-Kahf? We have to realize that this dunya, the world, the earth is temporary. So پہلے آپ کو ہمیں کیا یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو جس زندگی ہمیں آپ کو جی رہے ہیں یہ آپ کو ٹیمپرری ہے, پرماننٹ تو نہیں ہے. Whatever we are blessed with, which is given by Allah and not by all that we have will be eventually taken away one day. So جو بھی ہے ہمارے پاس وہ آپ کو ایک لیا جائے گا ہمارے پاس سے. Next is the story of Musa alayhi salam and Khizr alayhi salam. So this is the 3rd story of Surah Al-Kahf. This includes the fitna of kingship and the control of people. So ایک country کو جو rule کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے, تو کیسا ruling کرنا ہے کر بول کے, fair and justice ruling combined with faith. تو ان کے اندر آپ کو religious knowledge بھی رہنا ہے اور administration knowledge بھی رہنا ہے. What is the troubles caused by Yajuj and Majuj? Barrier between the pious people and troubling people. So کیسا ذوالقرنین آپ کو ان کو بچائے, کیسا ایک بیریئر ان کے اندر آپ کو بلڈ کرے. Next, Allah mentions that he tested Dhul-Qarnain with his fitna and he overcame this by being aware Allah is Malik al-Mulk, the one is the ultimate king. So what does it tells? دھلکرنین کے پاس دھلکرنین کو اللہ آپ کو ٹیسٹ کرے تھے, اس ٹیسٹ میں آپ کو دھلکرنین پاس ہو کو آ جاتے ہیں. The virtues of Surah Al-Kahf, the Quran's profound meaning say, if the sea were to become ink to record the words of my Lord, indeed the sea would all be used up before the words of mouth are exhausted. مطلب ایک دریا کا پورا پانی جو ہے انک بنا کے آپ لکھتے ہیں تو بس نہیں آگا. یہ تو یہ فیمس سیئنگ جو ہے وہ یہ سورۃ الکہف سے ملتی ہے ہم نا.
Next, what does it say? It tells about Inshallah. So when the Jewish people, Jewish के रब्बई बोलने के हिसाब में जब कुरैश के लोग आको हमारे नबी के पास सवाल करते हैं, तो यूजुअल ये कस्टम था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आको हमारे नबी के पास जो भी रिविलेशन है बोलते थे, तो ये दूसरे दिन आने वाले थे, तो हमारे नबी क्या बोलते हैं, डेफिनेटली आप टुमारो आ जाइए, मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बोलने में भूल जाते हैं। सो कौन से काम भी रहने दे, आप कितने भी तैयारियों से रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बोलने मत भूलिए। ये आपको एक लेसन है सूरतुल खाफ से। नेक्स्ट, सूरतुल खाफ, उसका पैर जो है वो सूरा है सूरा अल इसरा, विच इज टॉकिंग अबाउट सूरा बनी इसराइल। तो ये सूरा में हम ना फितना जो है वो आखिरी जमाने का फितना के बारे में, 4 फितना है, दीन का, जो नॉलेज का, और प्रोटेक्शन, दज्जाल। Surah Al-Fatiha begins with Alhamdulillah, and Surah Al-Kahf also begins with Alhamdulillah. The end of Surah Al-Isra is very directly linked to the beginning of Surah Al-Kahf, जिसमें बोलते हैं अल्लाह मुझे कोई बेटा नहीं है, and Surah Al-Isra में ending में भी ये verse repeat किया गया है, that Allah has no sons. So next, the first 10 verses, what does it talk about? All praises for Allah who has revealed the book to his servant. There is no crookedness in it, making it perfectly upright to warn the disbelievers of a severe punishment from him, to give good news to the believers who do good, that will have a fine reward, in which they will remain forever, and to warn those claim Allah has offspring. They have no knowledge of this, nor did their forefathers. What a claim that comes out of their mouths. They say nothing but lies. And these are the last 5 verses. Now perhaps you, O Prophet, will grieve yourself to death over their denial, if they continue to disbelieve in this message. We have indeed made whatever is on earth as an adornment for it, in order to test which of them is best in deeds. And we will certainly reduce whatever is on it to barren ground. Have you, O Prophet, thought that the people of the cave and the plague were the only wonders of our signs? Remember when those youths took refuge in the cave and said, O Lord, grant us mercy from yourself and guide us rightly throughout our ordeal. So Suratul Kahf, why one who memorizes the first 10 verses of Suratul Kahf will be secured against the Dajjal, who is also called as Antichrist. So it is very necessary that we have to memorize and we have to keep it. These are the first 10 verses. So to sum up, the surah summarizes for us the gist of Islam. It's meant that Allah subhanahu wa ta'ala will protect us from all trials. So कितने भी किस तरीके से फितना आएगा तो भी उसमें से अल्लाह को हम ना बचाएंगे. Told through a series of stories that illustrate specific trials. So बहुत सारे कहानियां हैं इसमें. What does it teach? Finally, it teaches that Allah subhanahu wa ta'ala will protect the believer at times of severity. Suratul Kahf is a Makki surah. This surah was revealed to Prophet before he migrated to Medina. So this is a very important point. Migration अब जो होता रहता है हर जगह में, in order to help find refuge for the Muslims, the Prophet sallallahu alaihi wasallam left his hometown for the welcoming city, Medina. This surah was revealed between 8th and 10th year of prophethood. So whatever you learn, we have to ensure that this is not a false knowledge. So there is a dua seeking in increasing our beneficial knowledge and deeds. This is the dua. So stay inspired and amazed with the book of Holy Quran, motivated. Let Allah forgive me if there are any mistakes made during this session. Let him enlighten us with more religious knowledge to get closer to Allah. Let us all stay protected from the upcoming trials and tests. Amen. Like Hazrat Saddam Hazrat. जी मैम. कौन बोलते हैं सर? मैं बोलता हूँ. मैं बोलता हूँ. हाँ ठीक है. सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम.
وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اب ہمیں سن لوگ ہوتے قرآن کے بارے میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے. تو اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی یہ جو قرآن ہے اللہ ہے نا ہم نا ایک نور بنا کر بھیجے ہیں. نور، قرآن کیا ہے؟ ہماری زندگی کی وجہ سے ایک نور ہے. ہمیں زندگی کیسا گزارنا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سب ہمیں دیکھے تو قرآن میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت کا ایک راستہ ہے. تو جب بھی ہم نا آج ہماری زندگی میں اتنی بگاڑ ہے، آج ہم گناہ کی طرف زیادہ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو اللہ ہمیں نور دیا تھا اس نور کا ہم فائدہ نہیں اٹھائے، وہ نور کو ہمیں اپنے دل میں نہیں لائے، اس چیز کو ہمیں نہیں سمجھے. تو یہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کیا ہے، تو اس میں ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے. جیسا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں. اور ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ البلد میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ، کیا میں انسان کو پیدا کیا ایسے ہی چھوڑ دیا کیا؟ اللہ پوچھتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیا پوچھتے؟ اللہ سورۃ البلد میں پوچھتے ہیں اللہ تو ہمیں پیدا کیا، ہمارے سامنے اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ بھی ہے. تو اللہ پوچھتے ہیں ہم سے کیا میں آپ لوگوں کو جو میں پیدا کیا ایسے ہی آپ کو چھوڑ دیا کیا؟ آپ کو اچھائی کی خبر نہیں دیا، برائی کی خبر نہیں دیا؟ کیا آپ کو نیکی کی بات نہیں بتائی؟ ایسے ہی آپ لوگوں کو میں چھوڑ دیا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہمیں آ کر ان لوگوں کو دو طریقے کا راستہ بھی ہمیں ان کو بتا دیے. مطلب ہمیں زندگی کیسا گزارنا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. نیک راستے میں جائیں گے، نیک راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا انعامات ہیں، کیا نیک راستے سے اللہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، نیک راستے سے کیا ملنے والا ہے، دنیا میں کیا ملے گا، قبر میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم گناہ کرتے ہیں، برائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن صرف ناظرہ دیکھ کر پڑھنے کے لیے اللہ ہمیں قرآن نہیں دی. یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ایک نور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کتابیں تھیں، قرآن سے پہلے بڑی 4 کتابیں، 3 اور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل. وہ اس زمانے کے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ غلط راستے پر تھے، تو کیسا زندگی گزارنا اللہ نے تورات کے ذریعے ان لوگوں کو بتائے. دوسرا زبور وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، تو اس کے ذریعے وہ کیسے زندگی گزارنا ہے زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے. ویسے ہی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تو انجیل کے ذریعے
وہ لوگ کیسے زندگی گزارنا ہے ان کے لیے انجیل نازل کی۔ تو ہمارے لیے جو قرآن نازل کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی، تو یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اس کو سمجھ کر یہ جیسا بولتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ قرآن عطا کیے ہیں۔ اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن دیے ہیں کہ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اسے سمجھنا کیسا ہے؟ تو جو لینگویج ہم نہ آتا ہے آسانی کے ساتھ، اردو ہو یا انگلش، کس میں بھی قرآن کا ترجمہ مل سکتا ہے ہم کو آسانی کے ساتھ۔ ایک دن اگر ہر روز ہمیں 5 آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن ہمارے طرف سے نصیحت بن کر آئی ہے، نصیحت، وعظ و نصیحت بن کر آئی ہے، وہ نصیحت آئی ہے اور بیماری کی شفا ہے۔ اس میں آ کر ہے نا بیماری کی شفا سے مراد 2 ہوتی ہے، ایک آ کر دل کی بیماری، جیسا کہ ہمیں قرآن پڑھنے سے ہمارے دل کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، ہمارے دل کی برائیاں دور ہوتے ہیں۔ اور ظاہری طور پر دیکھیں تو قرآن ایک شفا ہے، بیماری سے شفا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کا پانی دم کر کے پینے سے اگر سر میں درد ہو یا اگر کوئی بیماری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے اس کو دور کرتے ہیں۔ تو اگر صبح شام ہم سورۃ الفلق، سورۃ الناس کا روزانہ معمول بنا لیں تو کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی جادوگری کی جادوگری سے، حاسدین کے حسد سے، ہر برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں دنیا کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے اور قبر کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بات جاننا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں الصلاۃ کا لفظ ہم نہ آتا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا نام، موسیٰ علیہ السلام کا نام، نبیوں کا نام آتا ہے، یعنی تو فرعون کا نام آتا ہے جو اللہ کے دشمن تھے، ان تمام کا نام آتا ہے۔ اگر ہمیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو ان کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں، جتنے بھی قصے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی اس میں قصے بیان کیے ہیں، جن جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس میں بیان کیے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں پچھلی قوموں کے بارے میں زیادہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ چند چیز کی قسم کھا کر اس کے بعد فرعون کے بارے میں بولتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کے لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں، کئی کو بولتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس بھی اللہ کا دین آیا ہوا تھا۔ صالح علیہ السلام کا قوم جن کی لمبائی، جن کی فٹ 60 فٹ تھی، بہت طاقتور قوم تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیوں ارشاد فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس دنیا میں پیدا کیا تھا، ان کے پاس بھی ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے، لیکن تب بھی وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی طاقتور قوم، تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ایسی طاقتور قوم کو آج تک پیدا نہیں کیے، اتنی بڑی طاقتور قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ارشاد فرماتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمیں نافرمانی کریں گے، اللہ کی، نبی کے طریقے سے منہ موڑیں گے، اللہ کے حکم سے منہ موڑیں گے، ہمارے زندگی میں بے دینی ہو جائے گی، دین سے نفرت، دین سے دوری ہو جائیں گی، اللہ سے دوری ہو جائیں گی، ہمارے مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، قرآن سے دور ہو جائیں گے، جو بھی دین کا کام ہے، ایمان سے دور ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح ان قوموں کو میں بے نام و نشان کیا، جیسا ان کو تباہ و برباد کیا، تمنا بھی میں کیا کر سکتا ہوں، تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ یہی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں کیا کرو، تمہیں میری اطاعت کرو،
اللہ بہت جگہ ارشاد فرماتے اقیمس الصلاۃ اقامس الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کے بارے میں ارشاد فرماتے، نماز کے بارے میں ارشاد فرماتے، بھائی بھائی کے ساتھ کیسا رہنا، اس کا حق کیا ہے، شوہر بیوی کا حق کیا ہے، والدین اور بچے کا حق کیا ہے، یہ سب سارے چیزیں ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن نے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ بچے کے اوپر والدین کا کیا حق ہے۔ ایک دعا بھی اللہ نے ہمیں سکھائے قرآن میں، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ سب ہمیں کس میں ملتا ہے؟ قرآن میں ملتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ لوگ جو کہ قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو اپنا زندگی میں لائے تھے، قرآن کی روشنی، قرآن کا نور اپنے سینے میں لائے ہوئے تھے، وہ کیسے تھے؟ وہ کامیاب تھے، باعزت تھے، کوئی بھی پریشانی آتی تو اس کو رکھ کر حل کرتے تھے، لوگوں کی پریشانی دور کر سکتے تھے، اپنی دین کی حفاظت کرتے تھے اور لوگوں کی حفاظت، دین کی بھی حفاظت کرتے تھے، باعزت تھے اللہ کی نظر میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا۔ اور آج ہم ذلیل ہیں، ساری دنیا میں امت مسلمہ کیا ہے؟ ذلیل و خوار ہے، جہاں بھی جائے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو اللہ ہمیں ہمارے لیے ایک بہترین کتاب، ہمارے لیے جو زندگی کی راہ دکھانے کی ایک کتاب، ایک نور، ایک نصیحت، اس کو ہمیں سمجھ نہیں پائے، اس کو ہمیں کیا کر ڈالے؟ پیٹ پیچھے کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں کیا ہو گئے ہیں؟ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں ہمیں عطا کرتے ہیں۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن کیا چیز ہے کہ اللہ، جی بولو بیٹا۔ اگر آپ کو اگر سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ آخر میں آرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر کچھ ڈاؤٹ ہو تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے وقت دیں گے، آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ تھوڑا غور سے سنیں، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ تو قرآن جو ہے ہماری ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہمیں قرآن سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی، ہماری زندگی کہاں پر لے جائے گی؟ ہمیں جہنم کی راہ دکھائے گی، جہنم کی طرف لے جائے گی، اللہ سے دور کر دے گی۔ تو ہمیں ہر روز قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت، یہاں تک کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں سفارش کرے گا، ہماری سفارش کرے گا قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے واسطے اللہ کے پاس جا کر لڑے گا، جھگڑا کرے گا۔ اگر کوئی صاحب قرآن، کوئی قرآن پڑھتا تھا دنیا میں، اس پر عمل کرتا تھا، کل قیامت کے دن خدا نخواستہ اللہ اس کے حق میں کیا لکھ دیا، اس کے حق میں کیا قبول ہو گئی؟ دوزخ اس کے نام پر آ گئی۔ تو یہ قرآن جا کر اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ، یہ بندہ میرے اوپر عمل کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، تو آج اسے کیا کرنا ہے؟ جنت میں بھیجنا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جھگڑا کرے گا، کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر جھگڑا کرے گا۔ قبر میں ہمارا دوست بن کر رہے گا۔ ایسا دوست، اگر کوئی مہربان والد کسی بچے کے پاس ہو، ایسے ابو، ایسے والد کہ بچے کی ہر طرح سے خاطرداری کرتا ہو، ایسا اگر باپ والد اگر مل جائے تو وہ بچہ کتنا خوش ہوگا۔ ایسے قرآن قبر میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایک مہربان والد سے بھی زیادہ قرآن قبر میں ہمارا ساتھ دے گا، ہمارے لیے قبر میں نور ہوگی قرآن۔ تو یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کیا ہے، اس کو ہم ضائع نہ کرتے۔ ایک مثال آپ کے پاس پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی اندھیری رات میں جاتا ہے
اس کے پاس ایک بہترین ٹارچ لائٹ ہوتا ہے، ایسا ٹارچ لائٹ ہے اس کی روشنی بہت دور تک جا سکتی ہے، لیکن وہ آدمی اس ٹارچ لائٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے اور اس کو آن نہیں کرتا، اس کو چالو کیے بغیر اندھیرے میں کیا کرتا ہے، ڈھونڈتا ہوا راستہ ڈھونڈتا ہوا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آس پاس کہیں کچھ چیز کاٹ نہ ڈالے، کچھ تکلیف نہ پہنچے، کیا رکھ کر ہاتھ میں ایک روشنی پہنچانے والا ٹارچ لائٹ ہاتھ میں رکھ کر اس کو آن کیے بغیر پریشانی سے اندھیری رات میں جاتا ہے، تو کیا وہ عقل مند ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ ایسے ہی آج ہماری زندگی ہے، یہ قرآن ہمارے پاس ہے تو ہم قرآن کو چھوڑ کر، ایک نور کو چھوڑ کر ہم اندھیری راہ میں، اندھیرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اندھیرے میں ہمیں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اس کا نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا، ہمیں نقصان اٹھانا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن اگر ہماری زندگی گناہوں سے باز آنا ہے، ہمیں ہر ایک کا حق معلوم ہونا ہے، نماز کے بارے میں معلوم ہونا ہے، اللہ کے احکام کے بارے میں معلوم ہونا ہے، تو ہمیں کیا آنا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، تبھی جا کر ہماری زندگی سیدھی راہ پر چلتی ہے۔ کیونکہ یہ جو قرآن ہے، ہر اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں ذکر کیے ہیں، ماں باپ کا حق سے لے کر ہر ایک، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کی موت تک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں۔ حیات سے لے کر موت تک کیا کرنا ہے، قبر میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ارشاد فرمائے ہیں؟ قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں، کسی اور میں نہیں، قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ اور بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز ہمیں کر کے بتائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ہمیں کر کے بتائے، وہ سنت ہے۔ قرآن میں اللہ حکم کیے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بتائے ہیں کہ قرآن یہ ہے، اس کے پر عمل کرنا ہے تو ایسا عمل کرنا۔ نمونہ ہمارا جو آئیڈیل جو بنے تھے وہ کون؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل تھے، ایک نمونہ تھے کہ کیسا زندگی گزارنا ہے۔ لیکن جو ہمارا نور ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، جو ہماری کتاب ہے، وہ آ کر ہے نا قرآن ہے۔ میرے آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے کس سے باز نہیں آنا ہے؟ قرآن سے باز نہیں آنا۔ قرآن کو آج ہمیں کیا بنا کر رکھ ڈالے ہیں؟ کبھی کبھی پڑھتے ہیں، اگر کسی کے انتقال پر پڑھتے ہیں، یا رمضان پڑھنے کے لیے رکھ دیے ہیں، کیا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عطا کیے؟ یہ قرآن جس کے ہر حرف پر 10 نیکی کا انعام دیتے ہیں اللہ، یہ قرآن جس سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے، اپنی زبان سے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے پڑھیں گے، یہ قرآن جس قرآن کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ تو قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اتنا بڑا انعام ہے اس قرآن کا، اتنی بڑی بات ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اللہ سے ہمیں ڈر دلاتا ہے، اللہ کے قریب کراتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط کراتا ہے، تو ہم آج اس سے منہ موڑ لیے ہیں۔ تو میری آخری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہو، ہر روز ہر دن 5 آیت ترجمہ کے ساتھ، 5 آیت اگر ہمیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ضرور بھی ضرور 1 سال 2 سال 3 سال بھی ہو جاندے تو اس میں ہمیں سارا ترجمہ قرآن ہمیں ختم کر سکتے ہیں بآسانی۔ ہر روز 5 آیت پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، صرف اور صرف ہر دن 5 آیت کا ہمیں ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو 2-3 سال میں قرآن کا ترجمہ ہمیں مکمل کر سکتے ہیں۔ اور ہر روز اگر ایک جز پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 1 جز پڑھیں گے تو صرف اور صرف 1 مہینے میں ہمیں آسان سے یہ قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن سال میں 12 قرآن ہمیں ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن کا حق کیا ہے معلوم؟ ہمارے پاس قرآن ہے لیکن ہمیں قرآن کا حق بھی معلوم نہیں۔ قرآن کا حق کیا ہے کہ تو
سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اگر ہم قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے تو قرآن قیامت کے دن اللہ سے ہمارے لیے کیا کرے گا؟ گزارش کرے گا. اللہ سے ہمارے لیے کیا کرے گا؟ یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ یہ بندہ مجھے نہیں پڑھتا تھا، میرا حق ادا نہیں کیا. اس لیے ہمیں قرآن کا حق ادا کرنا ہے. قرآن کا حق ادا کرنا ہے تو کم سے کم سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا ہے. یہ قرآن کا حق ہے. اور قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پڑھ کر جو آج کی حالت ہے ایک فتنہ والی حالت، آج جوان مرد ہو جوان عورتیں ہیں بہت سارے. ابھی میم صاحبہ فرمائے تھے اصحاب کہف میں کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے. کون تھے؟ جوان تھے. جوان آدمی، وہ 7 آدمی تھے. کیا لوگ تھے وہ؟ کیسے آدمی تھے؟ جوان تھے. ان کو ایمان پر پریشانی آ گئی. ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو تمہیں تمہارا ایمان جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، جو ہمیں بولتے ہیں وہ ماننا پڑے گا. لیکن وہ جوان ان کا ایمان اتنا تازہ تھا کہ وہ خود کو نقصان پہنچانا آسان سمجھتے تھے، لیکن اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے. اسی لیے وہ 7 نوجوان جو ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اللہ کی پناہ میں جا کر چھپ گئے، وہ 7 لوگ اصحاب کہف. ان کا قصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں حالت کیسی بھی آ جائے، تمہارے اوپر کون سی بھی حالت آ جائے، تمہیں کیسے بھی ہو، لیکن تمہیں ایمان ہرگز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تمہیں سولی پر بھی چڑھا دیا جائے، تمہیں کیا کر دیا جائے؟ سولی پر بھی اگر تم نے قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں سولی پر بھی چڑھا دیا جائے، لیکن تمہیں ایمان نہیں چھوڑنا ہے. تو وہ 7 نوجوان ساتھ ہے یا روایت میں الگ الگ آتے ہیں، تو ان کا ذکر اللہ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا. آج کا نوجوان جو ایمان سے دور ہے، ذرا دنیا کی خواہش کو دیکھ کر ایمان سے دور ہوتا جاتا ہے، دنیاوی لذتوں میں پڑتا جاتا ہے، اس کو ان اصحاب کہف کے بارے میں پڑھنا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کی طرح اپنا ایمان کو پکا رکھو. یہ 7 جو اصحاب کہف تھے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. وہ ایک ہی جنتی نہیں، ان کے ساتھ جو کتا ان کا تھا، وہ اصحاب کہف کی برکت سے اللہ اس کتے کو بھی جنت میں بھیج دیتے ہیں. تو اگر ہمارا ایمان بچانا ہے ایسے فتنہ والی حالت میں، آخری زمانہ ہے، قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی فتنہ ایسا شروع ہوگا، یہ ہمیں سمجھیں گے 2020 میں تو ایک بہت بڑا فتنہ تھا. اچھا 2020 پر ایک آ گیا، 21 آ گیا تو فتنہ ختم ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب فتنہ ایسا آئے گا کہ ایک فتنہ ہمیں سوچیں گے یہ فتنہ ختم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا فتنہ نہیں ہے، تو اس کے بعد والا فتنہ ایسا آئے گا کہ اس سے بڑا ہوگا. جیسے بارش میں کیڑے اوپر آتے نا، ایسا قیامت کے قریب فتنہ ایک کے بعد دیگر، ایک کے اوپر ایک ایسا فتنہ آتے رہیں گے. تو ایسے حالت میں ہمارے ایمان کو ہمیں کیسا بچائیں گے؟ ہمیں جنت کو جانا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت کی ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا ایمان کو بچا کر جانا ہے. وہ ایمان کو ہمیں کیسے بچائیں گے؟ کیا طریقہ ہے ہمارے پاس؟ کیا سولوشن ہے جو ہمیں ایمان کو بچا سکتے ہیں؟ وہ ہے ہمارے پاس قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں، ہمیں ایسے حالت میں نہیں بچا سکتی. یہ تو بہت فتنے کا زمانہ ہے، آخری زمانہ ہے. ہمیں سمجھتے ہیں قیامت کب آئیں گی؟ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اس کے نشانیاں، بہت سارے نشانیاں ظاہر ہو چکے ہیں. ابھی بہت قریب ہے قیامت. دجالی فتنہ تو ہر فتنہ ظاہر ہو گیا، اب تو صرف باقی ہے کہ دجال آنے کا. تو سارے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیے. قیامت کی نشانیاں، ماں باپ کی نافرمانیاں، گانے بجانا، ناچ رنگی، امانت میں خیانت، بہت سارے برائیاں، بے پردگی،
جتنی بھی برائیاں ہیں قیامت کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیے؟ ظاہر کر دیے. تو اب چند نشانیاں، چند علامت جو بڑے بڑے ہیں وہی باقی رہ گئے ہیں، باقی تو پورے نشانیاں آ چکے ہیں. تو ایسے آخری زمانے میں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے ایمان کو بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے تو اس میں کسے اس آگ کو بھڑکائیں گے؟ کس کے ذریعے سے؟ اگر جہنم کی آگ کم ہوتی ہے تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے انسان کو ڈالیں گے، پتھر کو ڈالیں گے. ویسے آگ سے اللہ ہمیں بچنے کو حکم کرتے ہیں اور بچانے کا حکم کرتے ہیں. بچنا اس کے ذریعے سے ہے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، ہمیں قرآن کو ضرور سمجھنا ہے. اب جو حالت ہے بالکل ہمیں جس زمانے میں گزر رہے ہیں یہ فتنہ کا زمانہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہے. ہمیں کچھ بھی ہو جائے پر ہمارا ایمان کچھ نہیں ہونا. ایمان بچا کر لے جائیں گے تو اللہ ہمیں جنت میں بھیجیں گے. تو ایمان بچانے کے لیے ہمیں کس کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ قرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے. یہ قرآن جو ہمارا ہدایت کا راستہ ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، تو اس کو پڑھنا ہے. اپنا ہمیں 1000 کام رہیں گا، جتنا بھی کام رہے گا ہمیں اللہ کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر روز 1 گھنٹہ تو بھی نکالنا ہی پڑے گا. ہمارے ایمان، ہمارے بچوں کے ایمان کے لیے، ہمارے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ تو بھی نکالنا ہے. ہر روز قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ ہمیں بھی ہر فتنہ سے محفوظ رہیں گے، آپ بھی ہر فتنہ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اگر پورے ایمان کی حالت میں رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی ہماری ملاقات ضرور ہوگی. تو آخری میری یہی درخواست ہے کہ قرآن جو ہمارے نصیحت ہے، جو نور ہے، اس نور کا، اس نصیحت کا بھرپور فائدہ اٹھائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے قرآن کے مطابق ہے. حضرت انمیوٹ کر لیو، حضرت انمیوٹ کر لیو. کیا ہیں قرآن کے فائدے، کیا کیا ہیں؟ بلکہ پہلے جو قرآن پڑھے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پر اگر کوئی ایک حرف پڑھے گا تو اسے آپ کو صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایک حرف الف پڑھنے سے 10 نیکی ملتی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پڑھنے سے 10 نیکی ملتی. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی. جیسے ہمیں قرآن پڑھتے جائیں گے تو اللہ سے ہم کو ایک محبت قائم ہوگا، اور اللہ سے آپ کو ایک ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوگی. اور دوسرا کیا ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اب اس میں پہلا قرآن کی نصیحت جو کیا ہے، پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے کیا ہے؟ بڑا مہربان، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور آپ کو بہت بڑا بادشاہ، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا تو یہ قرآن میں بولتے ہیں کہ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے. قرآن آپ کو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں. یہ قرآن جو خوشخبری دینے والا ہے اور عذاب سے ڈرانے والا ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں قرآن میں آپ کو ہم نے خوشخبری بھی ہے اور عذاب سے ڈرانے والا بھی ہے، دو بھی ہے. اگر ہمیں قرآن کو صحیح طرف سے، صحیح لہجے سے پڑھے اور آپ کو اچھی طرف سے سمجھ کر پڑھے اور اس کے قرآن کے مطابق جو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو نصیحت کرے ہیں، جو اللہ قرآن کا حق ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے تو اس سے ہم نہ فائدہ ہے. اگر ہمیں قرآن کی
नसीहतों को छोड़कर उससे जुटला कर अगर कुरान को हमें जुटलाए तो हम ना अजाब से भी और उससे अजाब का भी आपको कुरान में अल्लाह ताला जिक्र किए हैं। और उससे दूसरा क्या है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो और सीधी सच्ची बात कहा करो। यानी कि कुरान में अल्लाह ताला बोलता है सही बात करो, सच्ची बात करो, और अल्लाह ताला तुम्हारे नेक अमाल को कबूल करेगा और तुम्हारे नेक अमाल को कबूल करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो अल्लाह ताला बोलता है तुम्हें तुम्हारे नेक अमाल को कबूल करेगा। अल्लाह जो भी तुम्हें नेक काम करेंगे अल्लाह ताला वो कबूल करेगा और तुम्हारे जो भी गुनाहें हैं उसे भी माफ करेगा। तो जहां तक हो सकता है हमें क्या है, अल्लाह ताला की इबादत करते रहना और अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना। ये सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है। और उसके बाद तीसरा क्या है, तुम लोग इस माल अल्लाह ताला के इस माल में से राह खुदा में खर्च करो, जिसे अल्लाह ताला तुमने जो माल दिया है वो अल्लाह की राह में खर्च करना। जो कंजूसी करेगा अल्लाह की राह में खर्चा करने के लिए कंजूसी करेगा तो आखिरत में उससे बहुत परेशानी होगी। और उसके बाद ये है, ये ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो जैसा कि उससे डरने का हक है। कि अल्लाह ताला को हमना को पैदा करे, अल्लाह ताला को डरने का हक है। हमें हर एक चीज से, हर एक आदमी से डरते हैं, बिला वजह डरते हैं, लेकिन अल्लाह से डरना हमारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह का जो भी हुक्म है, जो भी ये है, उससे हमें आपको उस पर कायम रखना है और डरने का हक है। और मरते दम तक इस ईमान पर कायम रहना। जहां तक हो सकता है हमें आपको हमारे ईमान आपको खातिमा अच्छा ईमान हमारा खातिमा आपको अच्छा है सका, हमें आपको हर वक्त दुआ करते रहना, ऐ अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर अता फरमाए, अल्लाह हमने आपको कलीमे वाली मौत नसीब फरमा, बोल के ऐसे हमें आपको यही आपको ईमान पर खातिम होना। और उसके बाद है, ए इंसान तुझे अपने करीम रब के बारे में, यानी कि अल्लाह ताला से कौन सी बात से तो आपको धोखे में है, कौन सी बात से तू धोखे में है, किस चीज ने तुझे धोखे में डाला है, तो धोखे में डाल रखा है, हालांकि उसने तुझको पैदा किया। तो अल्लाह ताला बोलते हैं, कुरान में फरमाता है तुझे कौन सी चीज से अल्लाह से आपको तुझे धोखे में डाल रखा है, तू नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तुझे कौन सी चीज से तू आपको धोखे में है, कौन सी चीज तुझे हर एक चीज से आपको अल्लाह की याद होगी, तो कौन सी चीज में तो आपको धोखे में है। फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया, तो अल्लाह ताला को हमने पैदा किया, उसने तुझको पैदा किया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया और हमने को हमारे हर एक आज़ा को, हमारे हाथ पैर आंख नाक हर एक चीज को आपको दुरुस्त किया और फिर तुझको बराबर किया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर बना दिया। तो अल्लाह ताला बोलता तुझे कौन सी चीज से तो आपको ये है कि तू कौन सी चीज से धोखे में, अल्लाह के इससे धोखे में है, तो अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की इबादत नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, तो कौन से धोखे में है तू। आपको अगर अल्लाह से हमें सही आपको अल्लाह का डर हम नकायम होना, तो हमें खुद हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल्स बहुत हैं। अल्लाह ताला हम ना आंख नाक, अल्लाह ताला हमें सही सलामत पैदा किया है। अगर हम ना हमारे आज़ा में कोई एक चीज ना होती तो हम ना एक बहुत नुकसान होता। अगर हम ना आंख ना देता तो अल्लाह ताला हम ना आंख ना देता तो हम इस दुनिया को देखते थे क्या? दुनिया को देखने का भी नहीं होता था। अगर कान नहीं देता तो हमें कुरान पढ़ने की आवाज भी नहीं सुनने आती थी, अगर कोई बात करता तो हमें सुनने नहीं आता था। तो अल्लाह ताला का हम हर एक बात की हम शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला हमने जबान दिया है, अगर हम ना जबान नहीं देता तो हमें ना कुरान पढ़ते ना किसी से बातचीत करते, तो हमें अल्लाह से हर एक चीज की हमें अल्लाह का शुक्र, जितना भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करें तो कम ही है। अल्लाह ताला बोलता है तो अल्लाह का शुक्र, जितना हमें अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला हम ना को और ज्यादा देंगे। तो और एक उसमें क्या है, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, यानी अल्लाह के रस्सी को हम मजबूत पकड़ लेंगे, यानी कुरान करीम के बताए हुए तरीके और ज़ाबितों पर कायम रहो। अल्लाह ताला को जो कुरान में तुम्हें बताया है, जो गुनाह है, जो हराम हलाल है, हर एक बात पर हमें साबित कदम रखना। जो भी अल्लाह ताला कुरान में बताया उसके मुताबिक हमें चलने की कोशिश करना। तो
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر وقت قرآن پڑھنے اور نماز 5 وقتانہ نماز اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا عنوان ہے لیسنز فرام ہولی قرآن، یعنی کہ قرآن میں سے لیے گئے سبق. ہمیں کو قرآن پڑھے تو جو وہ لائف لیسنز ملتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج. تو پہلا ہمیں قرآن میں کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں بولتا ہے. تو نبیوں کے واقعات کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے. تو میں چند پوائنٹ بتاؤں گی کہ ہمارا رب کون ہے. ہمارا رب وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی جب آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاؤ میں آ کر جنت کا پھل کھائے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کو توبہ قبول کرے. نیکسٹ ہمارا رب وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو سلگتی ہوئی آگ سے بچایا. اور ہمارا رب وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کی نفسانی خواہشات سے بچایا. ہمارا رب تو وہ ہے جو ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا دیا. ہمارا رب تو وہ ہے جو مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں میں سے سب سے بڑا درجہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا. ہمارا رب تو وہ ہے جو یونس علیہ السلام کی آواز کو مچھلی کے پیٹ سے سن لیا. ہمارا رب تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مشکلوں کے بعد بھی تسلی دی. کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ان تمام نبیوں کی پریشانی ہماری پریشانی سے بڑھ کر ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہماری انکہی باتوں کو بھی سنتا ہے. ہمیں یہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی ساری تکلیفیں دے کر آزماتا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کے کنٹرول میں ہوتی ہے. ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اللہ کی رضا میں ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کیسے بھروسہ رکھے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں میں گنہگار ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہوں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ میں تنہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری تکلیفیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مشکل کے بعد ہی آسانی ہے. اگر ہم کہتے ہیں مجھے مدد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد لو. تو ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. چند نبیوں کے بارے میں جس سے ہمیں لیسنس حاصل ہوتے ہیں، سبق حاصل ہوتے ہیں. پہلے لوط علیہ السلام کی بیوی بہت ہی نافرمان تھی. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم شراکت داروں کو بھی ان کی شریک حیات کے ذریعے سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو عزت سے نوازا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکیلی ماں بننا ذلت کا سبب نہیں ہے. آسیہ علیہ السلام بہت ہی نیک عورت تھی، پر پھر بھی انہیں فرعون جیسا شوہر نصیب ہوا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جاہل انسان کا ساتھ ملنا ہماری غلطی نہیں ہوتی. ایوب علیہ السلام کو بیماری سے آزمایا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ذلت نہیں. یوسف علیہ السلام کو قید کرنا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نادان انسانوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جاتی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. ان کے بچوں کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کو رشتہ داروں کی طرف سے بہت ساری تکلیفیں ملی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کو بھی ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیں صرف آخرت کی ہی فکر کرنی چاہیے. تو آخرت کی فکر ہمیں کس بات کا فکر کرنا چاہیے؟ تو ہمیں فکر گناہوں کی کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنی حسن کی فکر کرتے ہیں. ہمیں فکر اپنی روح کا کرنا چاہیے جو اللہ کے پاس جانی ہے، لیکن ہم فکر اپنی جسم کی کرتے ہیں جو مٹی میں ملنے والی ہے. ہمیں فکر دعووں کا کرنا چاہیے جو دلوں میں
जो दिलों में लग जाती है, लेकिन हम अपने चेहरों का करते हैं। हमें फिक्र मौत की करनी चाहिए, लेकिन हम जिंदगी की करते हैं। हमें फिक्र अपनी आखिरत का करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया की करते हैं। हम सबको अल्लाह ताला अच्छी और नेक हिदायत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Okay, so I think that's the end. Does anyone have to tell anything? Okay, before we end up, just playing a small video. This was played during the webinar of the Secrets of the Universe to show how small we are and how big the universe is. And Allah is taking care of such a big universe. I'll just recap what we had learned today. So पहले आपको हमें सूरतुल खाफ क्यों पढ़ते हैं, उसमें क्या लेसन्स हमें मिलती है, ये समराइज करे थे. So I'm just going through that till Azan is going to happen. So speakers, we had Saddam Hazrat, Laikus sir, Fauzia Miss and myself. So what is Quran we went through. इसके पहले भी कितना होली बुक्स आया था, अलग अलग नेशन के लिए अलग अलग नबी भेजे गए थे और अलग अलग किताब उनके लिए दिया गया था, लेकिन वो फॉलो नहीं करने की वजह से उनके ऊपर अजाब आया था. नेक्स्ट, कुरान में क्या क्या किसके बारे में बोला गया है, क्या सिर्फ अल्लाह के बारे में बोला गया है? नहीं, इट टॉक्स अबाउट हिस्ट्री, मेडिसिन, साइंस, ज्योग्राफी, मॉन्यूमेंट्स, guidelines for marriage, divorce, everything it is talking about. It's a wonderful and amazing book. इसके बारे में अल्लाह का ग्रेटनेस, हेल में क्या हमने पनिशमेंट, सॉरी दिस इज रॉन्गली रिटन एक्चुअली, व्हाट आर द रिवॉर्ड्स इन हेवन एंड व्हाट इज द पनिशमेंट इन हेल. तो फ्राइडे के दिन क्या क्या टू डू लिस्ट है, हमारे पर्सनल हाइजीन को कैसा टेक केयर करना है, सूरतुल खाफ क्यों इम्पोर्टेंट है एंड वो पढ़ने से क्या फायदा मिलती है, और हदीस में इसके बारे में क्या बोला गया है, ये हमने देखे थे स्लाइड में. नेक्स्ट, वाई सूरतुल खाफ कब रिवील हुआ, कौन से सर्कमस्टेंस में रिवील हुआ, इसके बारे में भी पढ़े थे, जहाँ पे कुरैश के लोग को ये डाउट था कि हमारे नबी, उनको खुद नबी बोलते थे ना, ये सही है, इसका निशानियां क्या क्या है, उस टाइम में ये रिवील किया गया. They went and they asked, so Jewish के रब्बई जो थे वो क्या बोले थे, 3 सवाल पूछो तुम्हारे नबी से, अगर उसका सही जवाब मिलता है तो ये उनको आप नबी मान लियो. तो वो 3 सवाल क्या था, सहाबे असहाबे काफ के बारे में पूछे थे, जुल्करनैन के बारे में पूछे थे और रूह के बारे में पूछे थे. तो यूजुअली हमारे नबी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम रिवीलेशन दिए थे, लेकिन ये सवाल जब आया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपेक्टेशन में थे कि दूसरे दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आएंगे और इसका जवाब देंगे, लेकिन डिले हो जाता है और उसकी वजह से हमने ये सबक मिलती है, चाहे आपको कितने भी लोग गाइड करने वाले हैं, आप इंशाअल्लाह नहीं बोलते हैं तो आपका उसका जवाब नहीं मिलेगा. तो सूरतुल काफ 18th सूरा है और ये जुमे के दिन पढ़ने पर क्या फायदा है, इसमें 4 कहानियां बोला गया है. एक द स्टोरी ऑफ द केव, नेक्स्ट 2 men and their gardens, प्रॉफेट मूसा और खिदर अलैहिस्सलाम के बीच में जो डायलॉग्स चलता है उसके बारे में, और यजूज माजूज जुल्करनैन के बारे में हमना लेसन्स मिलती है इसमें. नेक्स्ट, वी सॉ व्हाट इज अ केव, सो केव के अंदर कितने हॉलो स्पेस रहता है, वैसे ही सूरतुल काफ में बहुत सारे हिडन मीनिंग है ये आखिरुल जमाने में कैसा जीना, फितना से कैसे बच के रहना, इसमें हर एक आयत में भी हमना हिकमत की बात दी गई है. इंशाल्लाह अपकमिंग वेबिनार्स में हमें देखेंगे. नेक्स्ट ये बाइबल में केव ऑफ द 7 स्लीपर्स के बारे में बोला गया है, उसमें जो एरर था वो करेक्ट करको इसमें आया है. सो इसमें 7 या 8 या 9 या विद डॉग, दैट इज व्हाट इज टोल्ड. सो कितने साल वहां अल्लाह उनको प्रोटेक्शन करते हैं, इट इज 309 years. सो ये जगह कहाँ है, ये अम्मान जॉर्डन में है. अब नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर्स ऑफ द केव. सो यहाँ पे बिना खाना बिना पानी कुछ भी नहीं, सो सिर्फ सनलाइट आप देखे तो इसमें सनलाइट के प्रोटेक्शन में ये केव स्लीपर्स इसमें प्रोटेक्ट हुए हैं. So this is that tourist place. So it has not been distracted. इसमें और एक जगह नहीं बना हुआ है, ये एक्सटीरियर व्यू है यहाँ का. So this is a map. So this is a map, the exact location where you can see where it is located in Jordan.
नेक्स्ट साइंटिफिकली क्या ये पॉसिबल है पूछे तो हाँ, इसका प्रोसेस का नाम है हाइबरनेशन, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स आपको हाइबरनेटिंग प्रोसीजर में चल जाता है ड्यूरिंग विंटर कंडीशंस। एंड 309 years अल्लाह आपको इसमें स्प्लिट करके बोलते हैं 300 + 9 years। तो दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड लूनर ईयर, जहाँ पे आज का डेट जो है वो सोलर कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेसिस में चलता है और इस्लाम जो है लूनर ईयर आपको फॉलो करता है। नेक्स्ट पीपल ऑफ केव के बारे में, ये पहला कहानी है सूरतुल काफ में, जो वहां के बादशाह से बच के उनका ईमान बचाने के लिए वहां जाकर केव में जाकर रहते हैं और किस तरीके से अल्लाह को उनका प्रोटेक्ट करते हैं। ये ओवरऑल स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर का हर एक हिडन मीनिंग जो है हमारे लिए जो विजडम है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको हमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमें आपको ये मटीरियलिज्म, जो बहुत सारे आदमियों को अब माल दौलत कमाने में जमाने में उसके टाइम आपको बहुत सारे उसमें स्पेंड करते हैं, अल्लाह के वर्शिप छोड़ डालते हैं, तो वो फितना से बचने के लिए कैसा कर बोल को एक कहानी बोला गया है। नेक्स्ट इज मूसा अलैहिस्सलाम एंड खिज़र अलैहिस्सलाम। सो फॉल्स नॉलेज अब जो प्रेवलेंट है हमारे जमाने में, जो भी बोलते हैं जो भी देखते हैं हमें आपको मान लेते हैं, इस फॉल्स नॉलेज से आपको हमें बच के रहना है। नेक्स्ट आपको हमें कितना भी पढ़ को रहे तो आपको हमें ह्यूमिलिटी के साथ चलना है, अरेगेंस नहीं लेना है। सो नॉलेज आपको हम अरेगेंस के रास्ते में भी ले सकता है अगर हमें उसको मिसयूज करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कैसा इस फितने से बाहर आ जाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने से, और अगर आपको अच्छी सबक मिलना है, अच्छे टीचर मिलना है तो आपको वहाँ अच्छे एजुकेशन के तरफ उनको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दुलकरनैन, एक ईमान के साथ जो रूलिंग मिलते हैं वो आपको बहुत नसीब वाले होते हैं। सो याजूज माजूज के आदमियों के तरफ से किस तरह से आपको उन्होंने अच्छे लोगों को बचा के रखे उसके बारे में एक कहानी है। नेक्स्ट सूरतुल काफ पढ़ने से क्या हमें सबक मिलती है कि अल्लाह का तारीफ कितना भी करे वो आपको कम है, इंशाल्लाह बोलना कितना जरूरी है। सूरतुल काफ का जो पैर है वो सूरा अल इसरा है। आखिरुल जमाने में क्या क्या फितना आ सकती है, हमारे नॉलेज के लिए फितना आता है, दीन के लिए फितना आता है, माल के लिए फितना आएगा। सो ये सारे फितना के बारे में बोला गया है। दज्जाल से प्रोटेक्शन लेने से कितना यूज होता है। ये सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह के साथ शुरू होता है और सूरतुल काफ भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। सूरा अल इसरा में किस तरह आपको अल्लाह के बारे में, अल्लाह को ना बाप है ना बेटा है, किस तरह से बोला गया है, ऐसा ही आपको सूरतुल काफ में बिगिनिंग में बोला गया है। दैट इज लिंकिंग बिटवीन द टू पेयर। सो दीस आर द फर्स्ट 10 वर्सेस। ये हमें याद करके रखने से दज्जाल आने के टाइम में उस फितना से बच सकते हैं। So this is what, these are the first 10 verses. The last 10 verses also very important. So summary, कितना भी हम ना जिंदगी में मुसीबत आए, कितने काफिर लोग मुशरिक लोग हमारे ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश करे, अल्लाह को हम ना बचाएंगे, हमारे ईमान को हमें गट कर लेना है, वो सबक मिलती है। सो अब रिफ्यूजी का सीजन है, सो डेफिनेटली वी हैव टू रीड द एंटायर सूरा ऑन फ्राइडेज। So to increase our beneficial knowledge, we have to make this dua. So that's it from my side. Azan होलक है, I believe. हो गए मैम अज़ान, मैं म्यूट कर लेता। Okay, ठीक है सर। दुआ हाँ कर लेंगे सर। लकल हम्द व लकल शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير، يا كريم المعروف ويا قديم الإحسان، أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله يا الله يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تبارك وتعالى خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. Jazakallah khairan. Thank you all for joining. I'm ending the meeting. Inshallah, next Friday we will have relating workshop on this topic. Thank you. Inshallah. Jazakallah.